السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ انگریزی سال کی شروعات جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، تو اسی طرح اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ محترم دوستو اور عزیزو، محرم کے مہینے کے دن ایک دن آتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے، یعنی 10واں دن۔ ویسے تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، دن رات سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، لیکن بعض دنوں کے اوپر فضیلت بھی اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمائی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عاشوراء کا دن جو 10 محرم کا دن ہے، اس دن کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ میرے دوستو، عاشوراء کا دن، اس دن کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں فرمائے تھے، اس سے پہلے عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس عاشوراء کے یعنی 10 محرم کے دن کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ روزہ رکھنا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے عاشوراء کے دن کے روزہ رکھنے کی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ صرف ایک روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم کا ایک روزہ رکھنا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی روزے رکھنے ہیں۔ یہ 2 روزے رکھنے ضروری ہیں۔ یہ عاشوراء کا روزہ اگر کوئی شخص تنہا رکھ لے، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ دوستو اور عزیزو، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات کو دیکھتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، تو جب بھی عاشوراء کا دن آپ کی زندگی میں آتا تھا تو آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، آپ کا معمول تھا۔ جس سال آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، اس سال آپ نے جب آپ کی زندگی میں عاشوراء کا دن آیا تو آپ نے اس کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم مسلمان عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، تو یہودیوں نے اس کے شکرانے میں یہ عاشوراء کا روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں عاشوراء کے دن کا روزہ، تو ان سے یہودیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ آئندہ سال ایک روزے کا اور اضافہ فرماؤں گا، لیکن میرے دوستو اور عزیزو، جب آئندہ سال عاشوراء کا دن آیا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے تو 9 محرم کا روزے کا اضافہ فرمایا، اور بعض صحابہ کرام نے 11 محرم کا رکھا ہے۔
یعنی 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ فرما لیا، یعنی 2 روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص صرف تنہا 10 محرم کا روزہ رکھ لے، یعنی عاشوراء کا روزہ رکھ لے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اسے پورا ثواب ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ یہودیوں کی جو مشابہت تھی، جو آپ چاہتے تھے، جو آپ کی منشا تھی، وہ پوری ہو جائے، وہ تکمیل ہو جائے۔ اس لیے ایک روزے کا اور اضافہ فرما لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔